السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے نیکسٹ سیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے لیے، اللہ پاک اس سیشن کو آپ کے لیے بہت مبارک کریں۔ اس سیشن میں آپ کو ایجوکیشن پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے میں ایجوکیشن کے پیپر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن کا پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا، کس قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے پیپر میں۔ اگر ہم ایجوکیشن کے پیپر پیٹرن کی بات کریں تو کل نمبر ایجوکیشن کے پیپر کے 100 ہوں گے۔ 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ وقت 3 گھنٹے ملے گا آپ کو۔ 3 گھنٹے میں آپ نے 100 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کرنا۔ اب اس پیپر کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ معروضی طرز کا ہے اور دوسرا حصہ انشائیہ طرز کا ہے۔ معروضی طرز کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہوں گے اور اس کے کل نمبر 20 ہوں گے۔ اس حصے میں ایم سی کیوز 20 ہوں گے۔ 20 ایم سی کیوز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے اور وقت آپ کے پاس 30 منٹ کا ہوگا۔ 30 منٹ کے بعد معروضی طرز کا پیپر آپ سے لے لیا جائے گا اور آپ کو انشائیہ طرز کا پیپر دے دیا جائے گا۔ انشائیہ طرز کے پیپر کے کل نمبر 80 ہیں۔ وقت 2 گھنٹے اور 30 منٹ آپ کو دیا جائے گا۔ انشائیہ طرز کے 2 حصے ہیں۔ حصہ اول 50 نمبر کا ہے جس میں 3 سوالات ہیں۔ پہلے سوال میں آپ کو 12 مختصر سوالات دیے گئے ہوں گے جس میں سے 8 سوالات آپ نے 8 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور اس کے ہر مختصر سوال 2 نمبر کا ہے اور اس کا 16 نمبر کا پہلا کوسچن ہوگا۔ دوسرے کوسچن میں بھی 12 مختصر سوالات آپ کو دیے گئے ہوں گے جس میں سے 8 سوالات کے جواب آپ نے لکھنے ہیں اور یہ بھی 16 نمبر کا سوال ہوگا۔ کوسچن نمبر 3 میں آپ کے پاس 13 شارٹ کوسچن ہوں گے جس میں سے 9 شارٹ کوسچنز کے آپ نے آنسر دینے ہیں اور یہ 3rd کوسچن جو ہے 18 مارکس کا ہوگا۔ اس طرح 50 نمبر ہمارے حصہ اول کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پھر ہم آئیں گے حصہ دوم کی طرف۔ حصہ دوم میں آپ کو 5 تفصیلی سوالات دیے گئے ہوں گے جن میں سے 3 سوالات کے آپ نے تفصیلی جوابات تحریر کرنے ہیں۔ ہر سوال 10 نمبر کا ہوگا اور اس طرح 3 تفصیلی سوالات کے کل نمبر 30 ہو جائیں گے۔ حصہ دوم آپ کا 30 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح حصہ اول 50 نمبر کا، حصہ دوم 30 نمبر کا، حصہ انشائیہ طرز کا پیپر جو ہے وہ آپ کا 80 نمبر کا مکمل ہو جائے گا۔ پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ کی رائٹنگ بہت نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، مارکر کا پراپر استعمال کیا گیا ہو، اچھی قسم کا بال پوائنٹ استعمال کیا گیا ہو، اپنے وقت کو سوالات کے لحاظ سے صحیح طریقے سے تقسیم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس حصہ دوم کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے صرف 30 منٹ بچے ہوں یا آپ مختصر سوالات بالکل ہی ایک لائن کا اٹیمپٹ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت آپ نے وقت کی تقسیم کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ جب گھر میں آپ مختصر سوالات یاد کریں، لانگ کوسچنز یاد کریں، اس کو لکھ کے ضرور دیکھیں۔ لکھ کے دیکھنے سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں جو نقص ہیں ان کا پتہ چلے گا اور آپ ان نقائص کو ٹھیک کر سکیں گے۔ اسی طرح پیپر یہ آپ کا کمپلیٹ پیپر پیٹرن تھا۔ اگر ہم سلیبس کی بات کریں تو جو آپ نے بک لینی ہے وہ رہبر علم التعلیم جو بک ہے وہ آپ نے کی بک لینی ہے ایجوکیشن کے لیے۔ وہاں سے ہم اپنے سلیبس کو کور کریں گے۔ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 5 چیپٹرز ہیں جنہیں ہم کمپلیٹ کریں گے اس سلیبس میں۔ تو آج ہم اپنے فرسٹ چیپٹر کا آغاز کریں گے جو کہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ برصغیر میں مسلمان 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور راجہ داہر کو شکست دی
تب برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد ہوئی، مسلمانوں کے دور حکومت کا آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے عرب میں مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم عرب میں دیکھیں گے کہ عرب میں مسلمانوں نے اپنے نظام تعلیم کو کس طرح سے منظم طریقے سے رائج کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہم تعارف دیکھیں گے کہ تعلیم کا آغاز کس طرح سے ہوا، انسانوں میں تعلیم کا عمل کس طرح سے، تعلیم کے عمل کا آغاز کیسے ہوا، تعلیمی نظام کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ زمین پہ تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، آغاز ہو گیا تھا تعلیم کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں اشیاء کا علم، مختلف اشیاء کا علم جو ہے وہ سکھایا، اس کے ساتھ ساتھ وحی کے علم کا بھی بندوبست فرمایا، اور وہ مختلف کتب، صحیفے ان کی فارم میں انسانوں تک پہنچتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مختلف قبیلے اور خاندان جو ہیں ان کی بنیاد بنتی گئی، وہ بنتے گئے۔ جب قبیلے اور خاندان تھے اس وقت تعلیم کی ذمہ داری، تہذیب و ثقافت اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری والدین کی تھی، اور والدین اور بزرگ جو تھے وہ یہ ذمہ داری بہت احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا، معاشرے میں کچھ بگاڑ بھی پیدا ہوئے۔ ان بگاڑ پیدا ہوا، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ وہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، انہیں برے کاموں سے روکتے تھے اور نیکی کے راستے پہ چلاتے تھے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ان پہ آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اور ہمارے پاس اس وقت ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید اور سنت رسول کی شکل میں ایک وسیع علم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمانوں نے عرب میں مکتب اور مدارس کی شکل میں بہت منظم اور واضح قسم کا نظام، تعلیمی نظام جو ہے اس کو متعارف کروایا تھا، اور وہ صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ وسط ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب جو ہے وہ 16ویں صدی تک استعمال ہوتا رہا، اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے۔ اب ہم بڑھیں گے مکتب اور مدرسے کی طرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے آن ورڈ کس طرح مکتب اور مدرسے کی تعلیم سے لوگ مستفید ہوتے رہے۔ پہلی وحی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے ہمیں اسلام میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کی پہلی لائن میں ہی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، اور اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تکمیل کے لیے مکہ میں کوہ صفا پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہاں سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا، کیونکہ اس وقت عرب ابھی اسلام کے نور سے منور نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ارقم کے گھر میں جو مسلمان تھے وہ چھپ چھپ کر حضرت ارقم کے گھر آتے، جو قرآن پاک نازل ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی قرآن پاک کی لوگوں کو تعلیم دیتے، اور کچھ صحابی جو خطابت جانتے تھے صحابہ اکرام سے جو قرآن مجید ہے وہ لکھوا بھی لیا جاتا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں صفا کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چبوترا قائم کیا،
اور اسے پہلا باقاعدہ اسلامی مدرسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اقامتی مدرسہ تھا جہاں دور دراز سے طلباء آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کو تعلیم دیتے، اور طلباء آ کے وہاں پہ قیام پذیر ہوتے، کچھ عرصہ قیام کرتے، تعلیم حاصل کرتے، اور اس کے بعد اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو اس تعلیم سے روشناس کرواتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 70 طلباء نے بھی صفا میں قیام کیا۔ صفا سے جو طلباء تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوتے تھے انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قباء میں ایک مسجد میں مدرسہ قائم کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے انتظام کو دیکھتے، خود وہاں تشریف لے جاتے، وہاں پہ تعلیم دیتے، اور اسی طرح 9 دوسری مساجد میں بھی مدارس قائم کیے گئے تھے۔ اس طرح عرب میں صرف 23 سال کی قلیل مدت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمی انقلاب برپا کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خواندہ ہو گئی تھی۔ عہد نبوی میں جو صوبائی گورنر تھے ان کو خاص ہدایت کی جاتی تھی کہ اپنے جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں ان کی تعلیمی ضروریات کا وہ خیال رکھیں۔ اس مقصد کے لیے ہر گاؤں، ہر محلے میں مکتب اور مدرسہ جو ہے اسے قائم کیا گیا تھا۔ اکثر مکتب اور مدارس میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حیت، ریاضی، منطق، علم الکلام، طب اور اس کے علاوہ خاص پیشوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور جس مسجد میں جتنے زیادہ شعبوں کی تعلیم دی جاتی تھی، جتنے زیادہ قسم کے مضامین کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی لحاظ سے اس کی حیثیت کا تعین کیا جاتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے خلفائے راشدین کی۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کے دور کا ایک سنہری کارنامہ علماء اور اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کرنے کا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء اور اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مساجد کی تعداد میں بہت اضافہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم کی روشنی سے منور ہو سکیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مہم چلائی گئی کہ ہر مسجد میں مدرسہ قائم کیا جائے، جہاں مسجد موجود ہو وہاں مدرسہ قائم ہو تاکہ وہاں کے لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سلجوقی دور آتا ہے۔ سلجوقی دور میں ایک اہم پیش رفت یہ کی گئی کہ اس سے پہلے تعلیمی ادارے جو تھے وہ مساجد میں قائم تھے، لیکن سلجوقی دور میں تعلیمی اداروں کے لیے علیحدہ عمارتیں قائم کی گئیں، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے، کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے۔ تو سلجوقی دور میں مسجد سے علیحدہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، علیحدہ سے عمارت جو ہے ان کے لیے بنائی گئی۔ اس میں نظام الملک کے دور میں پہلا مدرسہ جو ہے وہ بغداد میں بنایا گیا تھا، جن سے ہم نظامیہ بغدادیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت مشہور تھا، یہاں بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہیں مختلف دوسرے شہروں میں بھی تعلیم کے ادارے بنائے گئے تھے، اور وہاں پہ مختلف علوم کے علاوہ مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس وقت کے تعلیمی ادارے جن کی ابھی ہم نے بات کی وہ بہت زیادہ اہم تھے، ان کی انتظام کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان جامعات میں اساتذہ کا تقرر خود حکمران کرتا تھا تاکہ باصلاحیت اور قابل قسم کے اساتذہ جو ہیں ان کا تقرر کیا جائے اور اچھی تعلیم جو ہے لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ نظامیہ بغدادیہ سے امام غزالی نے تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ اسی ادارے کے صدر بھی رہے تھے۔ سعد شیرازی جو ہیں انہوں نے بھی نظامیہ بغدادیہ سے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں تقریباً 7,000 طلباء جو ہیں نظامیہ بغدادیہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس دور میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ایک اور جو طریقہ بہت زیادہ رائج تھا اسے حلقہ کہا جاتا ہے۔ حلقہ سے مراد ہے کہ کوئی بھی عالم جب
عالم کسی شہر میں جاتا تو تمام لوگ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے وہ استاد کے ارد گرد جمع ہو کے حلقہ بنا لیتے، اور استاد کسی چوکی پر یا مسجد کی کسی ستون یا دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا اور استاد کسی فن کی تعلیم دینا شروع کرتا، اور زبانی جو ہے وہ مسائل بیان کرتا، لوگوں کو تعلیم دیتا، اور لوگ جو ہیں، لوگوں میں کسی عمر کی تمیز نہیں تھی، کسی بھی عمر کے لوگ جو ہیں وہ حلقے میں شامل ہو سکتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ دور دور سے لوگ جو ہیں حلقے میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آتے تھے، کہ پہلے سے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ حلقے کا انعقاد کیا جائے گا، تو لوگ دور دور سے حلقے میں جو ہے شرکت کے لیے آتے۔ اس کے علاوہ، حلقوں کے علاوہ اور مدارس کے علاوہ، علماء، وزراء، حکماء اور امراء کے گھر جو تھے وہ بھی تعلیم کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اب ہم بڑھیں گے مکتب کی طرف کہ مکتب کیا ہے۔ اگر ہم لفظ مکتب کی بات کریں تو یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز۔ اور عموماً جو ہیں ایسے اس دور میں جو مکتب تھا یہ ابتدائی تعلیم کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہاں لکھنے کا فن جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا، اور اکثر جو مکاتب تھے وہ معلم کے گھر میں قائم کیے گئے تھے یا پھر مساجد میں قائم کیے گئے تھے، اور مکتب میں پڑھانے والے استاد کو معلم کہا جاتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے مدارس کی۔ مدارس یا مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ درس کی جگہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، اور مکتب کی تعلیم کے بعد یہاں تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ مسجد کے اکثر جو مدارس تھے وہ مسجد میں قائم نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے علیحدہ سے عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی، اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ سائنس اور فلسفے کے علاوہ زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، مختلف زبانیں، لاطینی، یونانی، اور یہاں پہ ایک خاص بات یہ تھی کہ اساتذہ کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں اور طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے جامعات کی۔ آج کل جامعات کو یونیورسٹیز بھی کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی درسگاہیں ہیں۔ سب سے پہلے جو جامعہ قائم کی گئی تھی وہ نظامیہ بغدادیہ تھی، یہ اپنے دور کی بہت مشہور اور اعلیٰ پایا کی درسگاہ تھی۔ اس کے بعد جامعہ مستنصر باللہ نے 1233 میں قائم کی تھی، اور یہ نظامیہ بغدادیہ کے مقابلے میں قائم کی گئی تھی۔ وہاں پہ زیادہ شعبے تھے، جامعہ بغدادیہ میں جتنے شعبوں کی تعلیم دی جاتی تھی اس سے زیادہ نمبر آف مضامین جو ہیں وہ جامعہ مستنصریہ میں پڑھائے جاتے تھے۔ اس کی عمارت نظامیہ بغدادیہ سے بہتر تھی، بچوں کو اور ٹیچرز کو زیادہ سہولیات فراہم کی گئی تھی، طلباء کو جامعہ کی طرف سے چٹائیاں دی جاتی تھی، کاغذ، دوات، قلم، چراغ کے لیے زیتون کا تیل دیا جاتا تھا، رہائش مفت میں دی جاتی تھی، خوراک دی جاتی تھی، وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے جامعہ مستنصریہ جو ہے وہ اس وقت جامعہ بغدادیہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہی تھی۔ پھر جامعہ ازہر قاہرہ کا نام آتا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ ازہر قاہرہ ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کی بات کی جائے تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ 712 میں فتح سندھ کے بعد محمد بن قاسم اور ان کے بعد آنے والے لوگوں سے جو ہے وہ تعلیم کا آغاز ہوا، مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز ہوا برصغیر میں، اور مکاتب اور مدارس قائم ہوئے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ MCQs کے حوالے سے، شارٹ کوسچنز کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ آپ نے شارٹ کوسچنز اور MCQs کے حوالے سے پڑھنا ہے اور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔